اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ کہہ دو میرے حبیب کہ میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قربا سے مودت کرو۔ اور یہاں پہ یہ کہ جو بھی آل محمد کے خوشی میں خوشی اور غم میں غم منائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے باعث خوشی ہے اگر ان کی خوشیوں میں خوش ہوں ہم، اور غم میں اگر غمگین ہوں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ بات کہ ہم ان کے اولاد کے غم میں شریک ہیں، اور اس غم میں شریک ہونے کو ہم عزاداری کہتے ہیں۔ اہل بیت کی عزاداری کا مقصد یہ ہے، جیسے ہم جانتے ہیں کہ عزاداری کی کئی قسمیں ہیں، یعنی کسی کی محبت میں رونا، دوسرا یہ کہ کسی پر رحم آنے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جانا، تیسرا یہ کہ اپنے کسی بھی پیار کرنے والے کے دشمن سے اظہار نفرت کے لیے آپ نے اظہار کرنا، اور یہ سوچ کے کہ اس دشمن نے کتنا ظلم کیا ہے، اور ہم اس بات کو عزاداری کا نام دیتے ہیں۔ اس میں عزاداری امام حسین کے بارے میں چند روایات ہیں کہ جو امام حسین کی مصیبت میں روئے، تو سب سے پہلے میرے نبی اکرم جو ماہی بھی ہیں، جو حاشر بھی ہیں، اور جو رسول اکرم میرے مولا حسین علیہ السلام کے نانا بھی ہیں، آپ نے اپنی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سے سب سے پہلے یہ فرمایا تھا کہ اے میری بیٹی، جب آپ نے ذکر کیا تھا آپ کی پیدائش پر، جب رسول اکرم نے اپنی گود میں امام حسین کو لیا اور آپ رونے لگے تھے، تو جناب فاطمہ نے پوچھا تھا بابا یہ آپ کیوں روئے ہیں، میرا حسین تو بہت پیارا ہے۔ تو آپ نے کربلا کے واقعے کا ذکر کیا تھا، تو بی بی نے پوچھا تھا کہ میرے حسین کو کون روئے گا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ فاطمہ، ہر آنکھ قیامت کے دن روئے گی، مگر وہ آنکھ کہ جو امام حسین کی مصیبت میں روئے، اس کا مالک یعنی وہ آنکھ والا جو حسین کے غم میں آنسو بہائے، قیامت کے دن ہنستا ہوا بہشت کی نعمتوں سے خوشحال ہوگا۔ یعنی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بھی مولا حسین کے غم میں روئے گا۔ اسی طرح پھر میرے مولا امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مومن بھی امام حسین کی شہادت پر آنسو بہائے، اور اس طریقے سے آنسو بہائے کہ وہ آنسو چہرے پہ جاری ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے گھر میں سے ایک گھر عطا کرتا ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی مولا حسین کے غم میں روئے، اور حتیٰ کہ آپ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جو بھی مومن حسین کے لیے آہ بھی بھرے، تو یہ بھی ایک قسم کی تسبیح ہے، کیونکہ غمگین ہونا، کسی کے دکھ کو محسوس کر کے، یہ بھی عبادت ہے۔ اور بزرگ عالم دین سید بن طاؤس نے کہا ہے
کہ مولا حسین کے لیے یہ ائمہ طاہرین نے کہا ہے کہ جو بھی ہماری مصیبت میں روئے یا ہماری مصیبت میں 100 آدمیوں کو رلائے، ہم اس کے لیے بہشت کی ضمانت دیتے ہیں، اور جو بھی ہماری مصیبت میں روئے یا 50 آدمیوں کو رلائے وہ اہل بہشت میں سے ہے۔ اور اسی طرح سے آپ تعداد بتاتے چلے گئے کہ 30 آدمیوں کو رلائے، 10 آدمیوں کو رلائے، وہ اہل بہشت میں سے ہے، اور خود روئے حتیٰ کہ آپ نے کہا اور 1 آدمی کو رلائے تو وہ اہل بہشت میں سے ہے۔ اور پھر آپ نے آخر میں کہا کہ جو اگر اس کو رونا نہ آئے تو رونے کی شکل ہی بنائے تو وہ بھی اہل جنت میں سے ہے۔ اور میرے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اپنے صحابی شبیب سے کہ اگر تم دوست رکھتے ہو کہ ہمارے ساتھ بہشت میں بلند مقام پر ہو تو ہمارے غم میں غم کرو اور ہماری خوشی میں خوشی کرو، اور ہماری ولایت ہماری دوستی کا قائل ہونا تم پر لازم ہے، کیونکہ جو کسی پتھر کو بھی دوست رکھے گا خداوند تعالیٰ اس کو اس کے ساتھ ہی روز محشر محشور کرے گا۔ اور یہاں مجھے آج ذکر کرنا ہے کہ کچھ ایسے انسان، ایسی شخصیتیں اس دنیا میں تھیں کہ جنہوں نے مولا حسین کے لیے اشعار کہے، ان کی شان بیان کی، ان کے فضائل بیان کیے، ان کے مصائب بیان کیے۔ اور میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف فرما ہیں، صحابی آپ کے نزدیک بیٹھے ہوئے ہیں، تو جعفر بن عفان جو تھے وہ مولا کی خدمت میں آئے۔ مولا نے ان سے کہا کہ آپ کچھ امام حسین کی مصیبت کے اشعار بیان کریں۔ انہوں نے کہا ہاں مولا، میں بیان کرتا ہوں۔ انہوں نے اشعار پڑھے، امام رونے لگے، حاضرین رونے لگے۔ اس کے بعد امام نے ان سے فرمایا کہ اے جعفر بن عفان، خدا کی قسم، خدا کے مقرب فرشتے یہاں موجود تھے، انہوں نے بھی امام حسین علیہ السلام کی مصیبت میں ان اشعار کو سنا اور ہم سے زیادہ روئے۔ جاؤ، خدا نے تمہیں بخش دیا اور بہشت کو تمہارے لیے واجب کر دیا۔ اور اس کے بعد کہنے لگے اے جعفر، کیا اور بھی پڑھیں گے؟ تو جعفر بن عفان نے کہا کہ ہاں مولا۔ تو انہوں نے امام حسین کی مصیبت میں ایک شعر اور پڑھا، اور جب انہوں نے شعر پڑھا تو مولا نے کہا کہ جو لوگوں کو رلائے خداوند تعالیٰ اس پر بہشت کو واجب کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور جو ہستیوں کا میں آج ذکر کرنے والی ہوں وہ میر انیس اور میر طبیر ہیں، کہ جیسے ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ وہ بلند عظیم شاعر ہیں کہ جنہوں نے حمد، نعت، منقبت اور مرثیہ نگاری میں ان کی مثال ہی کوئی نہیں تھا۔ اور لکھنؤ کے یہ دونوں شاعر کہ جو مرزا سلامت علی طبیر اور میر ببر علی انیس، آپ دیکھیں کہ یہ مرزا سلامت علی طبیر جو تھے یہ امتی تھے اور میر انیس سید تھے، اور مرزا طبیر 1 سال عمر میں میر انیس سے بڑے تھے، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کا بہت احترام اور عزت کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ کسی صاحب نے لکھنؤ میں ان دونوں کو بلایا کہ آپ میرے گھر مجلس پڑھنے آئے، اور جب یہ مجلس پڑھنے کے لیے گئے تو مجمع بہت اکٹھا ہو گیا تھا، لیکن وہ صاحب خانہ جو تھے وہ ذرا یہ گھبرا گئے کہ یہ دونوں ہی
بلند پایا کے شاعر ہیں اور مرثیہ پڑھنے والے ہیں. اب میں کس سے کہوں کہ تم پہلے مرثیہ پڑھو، کیونکہ مرثیے پڑھنے یا مجلس کا ایک اصول ہوتا ہے کہ جو جتنا بلند ہوتا ہے اسے آخر میں پڑھا دیا جاتا ہے. تو اب وہ اس بات سے گھبرا کے اور وہ وہاں سے چلے گئے. مرزا دبیر اور مرزا انیس نے یہ بات دیکھی تو مرزا انیس ابھی خاموش تھے. تو مرزا دبیر نے کہا کہ آپ سید ہیں، آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے. بے شک میں بھی شاعر حسین مرثیہ حسین کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں تو آپ کے جد کا امتی ہوں، میں پہلے مرثیہ پڑھ لوں. اور مرزا نے پہلے مرثیہ پڑھا اور بڑا گریہ ہوا. میر انیس خود بھی روئے اور اس کے بعد میر انیس نے مرثیہ پڑھا. تو ان دونوں کے یہ وہ شاعر تھے کہ جو کلام کہتے تھے ان کے اوپر مہر لگ جاتی تھی، باقاعدہ مہر یافتہ شاعر تھے یہ. وہ کلام لکھتے تھے اور آل محمد مہر لگا دیتے تھے، اور پھر جب مہر لگ جاتی تھی تو پھر یہ وہ کلام پڑھتے تھے. تو ایک دفعہ میر انیس نے بھی کلام کہا اور مرزا دبیر نے بھی کہا. اب جب کلام کہا تو مرزا دبیر جو کہ امتی تھے ان کے کلام پر تو مہر لگ گئی، اور مرزا دبیر اس بات سے بہت خوش بھی تھے کہ میرے کلام پر مہر لگ گئی ہے، اور میر انیس کے کلام پر مہر نہیں لگی. جیسے ہی مرزا دبیر رات کو سوئے، خواب میں مولا علی مشکل کشا آ گئے اور کہنے لگے کہ دبیر خوش مت ہونا، بے شک تم نے بہت اچھا کلام کہا ہے اور ہم نے مہر بھی لگا دی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ انیس بہت اچھا کلام کہنے والے ہیں اور میں نے تم سے بھی پیار کرتا ہوں اور وہ تو میرا بیٹا ہے، اس لیے اس بات سے تم زیادہ خوش مت ہونا. اور پھر اسی وقت اسی رات آپ جناب میر انیس کے خواب میں آئے مولا علی اور آ کے کہنے لگے کہ دیکھو وہ ہمارا امتی ہے اور وہ ہماری شان بیان کرتا ہے، ہم بہت خوش ہوتے ہیں اور تم ہمارے بیٹے ہو. اور یہ بات انہوں نے میر انیس کو کہی. میر انیس کی آنکھ کھل گئی کہ جو تھوڑی بہت دل کے اوپر ان کے تھا کہ آج میرے مہر نہیں لگی، وہ ان کے دل سے یہ بات نکل گئی. صبح کو فجر کی نماز پڑھی اور دونوں نے اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھی، اور دونوں کو یہ یقین ہو گیا کہ میرے بے شک ابھی مہر نہیں لگی ہے میرے کلام پر، لیکن مولا نے اس کو پسند کیا ہے اور مرزا کے کلام کو بھی پسند کیا ہے. دونوں فجر کی نماز پڑھ کے اپنے اپنے گھروں سے نکلے اور ایسے مقام پر پہنچے کہ مرزا بھی وہیں پہنچ گئے اور میر انیس بھی وہیں پہنچ گئے. جیسے ہی مرزا نے میر انیس کو دیکھا آگے بڑھے اور سینے سے لگا لیا، اور مرزا کو میر انیس نے سینے سے لگایا. اور پھر میر انیس نے ایک شعر کہا، کہنے لگے مل گئی مجھ کو خدائی یا علی کہنے کے بعد. مطلب یہ تھا کہ میں خوش ہوں، بے شک مجھے مہر تو نہیں لگی لیکن مولا علی خود آ کے مجھے یہ بات سمجھا گئے ہیں. تو کہا مل گئی مجھ کو خدائی یا علی کہنے کے بعد. تو مرزا دبیر نے بھی ظاہر کیا کہ مولا علی میرے خواب میں بھی ہیں، اور آپ نے کہا ہاں یہی ہوتا ہے بھائی یا علی کہنے کے بعد. اور آپ
ان کو جواب دیا کہ واقعی یہی ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں کی جو چیز تھی تھوڑی سی دوری پیدا ہونے والی تھی وہ مولا علی نے آ کر دور کر دی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اجل فرجہم اجمعین۔ اے میرے مولا محمد و آل محمد کے صدقے میں جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ اے میرے مولا مقروض کے قرضے ادا کر دے، بیماروں کو صحت کلی عطا کر دے۔ اے میرے رحیم جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے گناہوں کو بخش دینا، ہماری اس عبادت کو قبول کر لینا، امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔